الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کی گئی اور آج سورہ کہف کی تقریباً آخری کلاس ہوگی، جس میں ساری تفصیلات، جس سے 2 واقعات کے ساتھ اس میں ہمارے سامنے تفصیلات آتی ہیں۔ تو واقعے کو ہم پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ذرا ان کو وہ واقعہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بہت بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا کہ اچھا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو غیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو، آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی پہ سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ بس اب تمہارا ساتھ ختم، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ شخص لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اسی لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو، جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اسی لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے طریقے سے نہیں کر دیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، یہ وہ
واقعہ ہے جسے واقعہ خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل یہاں تفصیل کے ساتھ واقعے کی شکل میں یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں بہت ساری روایات کے ساتھ بہت ساری باتیں اخذ کی گئی ہیں، اور بہت ساری باتیں تلمود میں بھی، پیدائش میں بھی اور بائبل میں بھی اس طرح کا اس کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس واقعے کے سلسلے میں یہ معلومات قرآن مجید مجھے اور آپ کو نہیں دیتا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور اس واقعے میں کون کون تھے اور ان کے ساتھ کون تھے اور ان کا نام کیا تھا وغیرہ، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں دی گئی ہیں، بلکہ یہ واقعہ اس وجہ سے یہاں پہ سنایا گیا ہے جس طرح کہ ہم نے اس سورے کی جب ابتدا کی تھی وہاں ہم نے آپ کو یہ تفصیل بتائی تھی کہ اس وقت جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تو اسی کے نتیجے میں لوگ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اس اسلام کو روکنے کی، دین کو روکنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام رسانی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کے لیے وہ پریشان حال تھے۔ اور اسی درمیان میں یہ لوگ وہاں سے دو لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا جو قریش کے لوگ تھے، ان میں ایک کا تذکرہ ہے نصر بن حارث اور دوسرا ہے عتبہ ابن ابی محیط۔ ان دونوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا اور مدینے کی طرف روانہ کیا تھا، کیونکہ مدینے میں یہود و نصارہ رہا کرتے تھے اور وہاں وہ لوگوں کے خیال تھا کیونکہ یہ علم والے لوگ ہیں اور ان کے پاس آسمانی کتب آتے ہیں اور وہاں سے ان کا پیغام رسانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان سے پوچھا جائے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان کے پوچھ گچھ کے لیے وہاں پہ پہنچے تو یہود نے ان لوگوں کو 3 سوالات دیے، کہا کہ یہ سوالات اس شخص سے کیجئے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ ان تینوں سوالات کے جوابات صحیح دیتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ نبوت میں سچا ہے، اگر وہ شخص ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو پھر وہ اپنے نبوت میں جھوٹا ہے۔ تو وہ 3 سوالات کیا تھے؟ 3 سوالات کا ایک تذکرہ ہمارا ہو چکا، اور وہ پہلا ہے واقعہ کہف کے سلسلے میں پوچھا گیا تھا کہ ان 7 نوجوانوں کا کیا قصہ ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ دوسرا جو سوال تھا وہ واقعہ خضر کے سلسلے میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ خضر پیش آیا اس کے سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھئے۔ تیسرا سوال تھا کہ وہ بادشاہ کے سلسلے میں پوچھا گیا تھا جو ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی ذرا پوچھ کر بتائیے کہ ان 3 واقعات میں انہیں کچھ پتا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانکاری کے لیے، جانچ کے لیے، پرکھ کے لیے اور انہیں ٹیسٹنگ کے لیے سوالات دیے گئے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پوری اس سورہ کہف کے اندر ان تینوں واقعات کو وارد کر کے اسے لکھ کر انہیں بھیج دیا اور کہا کہ یہ ہے وہ واقعات، انہیں سنا دو کہ حقیقت کیا ہے، مگر جنہوں نے ان واقعات کو خلط ملط کرتے ہوئے مختلف انداز سے پیش کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین حقیقت کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ تفصیل تھی جس کے تحت یہ دوسرا واقعہ جو آج ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے واقعہ خضر۔ تو اس واقعے کا یہاں پہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، قرآن مجید ہمیں اس کی کوئی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے کی جو روایات ملتی ہیں اس زمانے کے حساب سے اور مختلف صحابہ کرام اور علماء کرام کے توسط سے ہمیں جو روایات ملتی ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سوڈان کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا، جو سفر کیا تھا اس میں مجموعہ بحرین کا تذکرہ جو اس میں آیا ہے اس سے مراد شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی 2 شاخیں وہاں پہ ملتی ہیں، ایک ہے بحر ابیض، نمبر دوسرا ہے بحر ارزق۔ ان دونوں کو وہاں پہ جہاں ملتی ہیں اسے مجمع بحرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، یہ قیاس کیا جاتا ہے، مگر کوئی نشاندہی آسمان کی طرف سے مجھے اور آپ کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اس میں جہاں اس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں ابھی ہم نے ترجمے کے ذریعے سے سنا، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے ذریعے سے بھی ہم سن لیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا اور کس طرح پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے درمیان میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ علم مطلب جو ہے سب سے زیادہ کس کے پاس ہے اور کس کا ہے۔ اس وقت کے دور میں کیونکہ وہ نبوت پہ فائز تھے اور آسمان کی طرف سے انہیں علم دیا جاتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں ہی مطلب زیادہ علم والا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے خود کا نام لے لیا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ کوئی نبی اس طرح کا تذکرہ کرے اور اس طرح کا اپنے آپ کو علم پر اس طرح فائز کرے، کیونکہ علم اللہ رب العالمین جس کو جتنا دینا چاہتا ہے وہ محدود انداز میں انہیں عطا کرتا ہے۔ اسی مصداق میں انہیں مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ آپ مطلب جو ہے علم کے منبع نہیں ہیں، بلکہ اس علم کو سیکھنے کے لیے آپ سے زیادہ مطلب علم رکھنے والا ایک شخص اور بھی موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ مجھے وہاں علم سیکھنے کے لیے بھیج دیجئے تاکہ میں ان سے اور مزید علم حاصل کروں۔ اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ خضر علیہ السلام کے سلسلے میں جو نشاندہی کی گئی، احادیث میں لمبی روایات کے ساتھ یہ تفصیل ملتی ہے کہ وہاں بتایا گیا کہ آپ جائیے اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لیجئے، اور اس مچھلی کو جہاں مطلب جو ہے وہ اچھل جائے اور پانی میں چلی جائے تو وہاں وہ مقام ہوگا جہاں پر اس شخص کے ملنے کی امید ہے۔ تو یہ لوگ نکلے، تو یہ دو اشخاص تھے، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام، دوسرا ہے ان کے ساتھی۔ ان کے جو ساتھی تھے جو ساتھ میں جا رہے تھے، اس کی تفصیل کون تھے، کیا نام تھا، قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، البتہ روایات کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے نام اس میں جو آئے ہیں، اس میں سے ایک نام ہے جو یوشع بن نوفل کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ بنے تھے۔ تو یہ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ دونوں اشخاص مچھلی لے کر روانہ ہو گئے، ساتھ میں اپنے کھانے کا توشہ بھی تھا، اور راستے میں چلتے رہے، ایک جگہ وہ رکے سستانے کے لیے۔ وہاں پر جب وہ تھوڑی دیر لیٹ گئے تو حضرت یوشع بن نوفل نے دیکھا کہ مچھلی ان کے جو ٹفن تھا اس سے نکلی اور بھاگ کر پانی میں مطلب جو ہے چلی گئی، اور وہاں ایک لمبی سی سرنگ پیدا ہو گئی اور وہاں وہ گم ہو گئی۔ وہ اس واقعے دیکھ کر حیران پریشان رہے، مگر وہ واقعے کو بھول گئے، غفلت نے انہیں بھلانے پر مجبور کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نوفل وہاں سے روانہ ہو گئے، اور راستے میں چلتے رہے، ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، اور وہاں انہوں نے گزارش کی کہ میرے لیے ناشتے کا انتظام کرو، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ اس وقت یوشع بن نوفل نے وہاں انہیں تفصیلات بتائی کہ اس طرح میں بھول گیا تھا، اور مچھلی اس طرح سے اس میں نکل کر جو ہم لے گئے تھے وہ پانی میں چلی گئی تھی۔ اس کا ذکر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام جان گئے، کیونکہ وہی نشاندہی تھی جہاں خضر علیہ السلام کے ملنے کی امید کی جاتی ہے۔ تو تفصیل بتائی گئی کہ واپس وہ پلٹ کر پھر اسی جگہ واپس آئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کمبل اوڑے ہوئے وہاں پہ ایک پتھر کے پاس لیٹا ہوا ہے۔ آپ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ انہیں مخاطب کیا۔ اس وقت اس شخص نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو اس شخص نے جو کمبل اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا، اس شخص نے پوچھا کہ کیا موسیٰ بنی اسرائیل ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ تو اس وقت کہا گیا کہ اچھا، تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے علم سیکھنے کی بات کی اور کہا کہ میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت اس شخص نے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مطلب میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور پھر بھی یہ اصرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ علم کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور وہاں 3 واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایک ہے اس سفر کے دوران میں کشتی کو چھید کر دینا، یعنی سوراخ کر دینا، اور دوسرا ہے وہ واقعہ جہاں پہ وہ چلے تو ایک لڑکے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ نمبر 3 واقعہ ہے کہ ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی، اور اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا، اور اس کی انہوں نے تعبیر بتائی کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ کہا گیا کہ وہ کشتی کو چھیددار کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سامنے ایک بادشاہ ہے جو ہر ایک کی اچھی کشتیوں کو چھین لیتا ہے، اس وجہ سے میں نے اسے چھیددار یعنی سوراخ کر دیا تاکہ وہ ان کے پاس محفوظ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لڑکے کو قتل کیا گیا تھا، وہ لڑکا
وہاں پہ ان کو علم حاصل ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں یہ غیبی مطلب علم عطا کیا گیا کہ وہ شخص، وہ لڑکا ان کے ماں باپ کے لیے نافرمان ہے اور ان کے لیے مصیبت کا باعث ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تیسری ہے وہ دیوار جس کے نیچے خزانہ تھا اور اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے دوبارہ سے انہوں نے اسے تعمیر کی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کے درمیان میں حدیث شریف میں آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک مطلب چڑیا آئی اور چڑیا نے سمندر سے پانی کو مطلب جو ہے پیا اور وہ مطلب جو ہے وہاں پہ بیٹھ گئی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سنو، یہ علم میری طرف سے نہیں بلکہ آسمان کی طرف سے آتا ہے اور وہی غیب کا علم رکھتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ دوسرا کہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں ہمارا علم کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ اتنا وسیع نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا علم اس چڑیا کے اس چونچ سے، سمندر سے پینے والے پانی کے اس خطرے سے بھی کم ہمارے پاس علم ہے، اور جو کچھ علم ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اس طرح یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ احادیث شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تو اس کے سلسلے میں جو اس وقت کے حالات تھے اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے چلے۔ واقعہ تو کچھ یہاں پہ اس طرح بتایا گیا، آیات میں بھی حدیث کریمہ میں بھی، اور دوسری طرف یہ واقعہ جب پیش آیا تھا اس وقت کے جو حالات وہاں پہ رونما تھے مصر میں، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوت حق کا اعلان کر دیا تھا، اور جیسے ہی مطلب ہم نے دیکھا کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ابتدائی دور ہی میں ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ فوراً ہی اس کی طرف رجوع ہوتے ہوئے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک علاقہ جسے افسوس کہا جاتا ہے وہاں پہ انہیں لے جا کر انہیں آباد کیا، اور اسی علاقے میں جہاں ان کا نظام عبادت اقامت ختم ہو گیا تھا وہاں دوبارہ سے ان کی تربیت کا سامان کیا، اور دوبارہ سے ان کی تربیت کے لیے انہوں نے مساجد کی تعمیر کی اور عبادت کے نظام کو انہوں نے مضبوط کر دیا۔ ایسے حالات میں اس وقت کے تمام لوگ پریشان حال تھے، اور فرعون کا یہ حال تھا کہ ان کی تربیت کے اسی سامان کے درمیان ان پر ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا اور مختلف طریقے سے ستایا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ لوگ بڑے پریشان تھے کیونکہ فرعون مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور طاقتور ہی طاقت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں دین پر چلنے والے یہ مٹھی بھر لوگ اتنی مشقتوں کے باوجود بھی، پیغام حق مت کا اعلان کرنے کے باوجود بھی ان پر مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی تھی۔ اس وجہ سے اس واقعے کو یہاں تنبیہتاً اس حقیقت کو متنبہ کرتے ہوئے یہاں پہ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ یہ ظاہری نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ بھی نہ دکھائی دیتا ہے یا نظر آتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی کہ جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کی تکلیفوں میں مبتلا ہو جانا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرمانبرداروں پر مصائب کا ہجوم اور بدکرداروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور محض اسی لیے لوگ ان کی تہ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان سے خاص طور پر ذہنوں میں الجھنیں بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں کہ دنیا ظاہری اندھی نگری ہے، کوئی ان کا راجا نہیں ہے، چوپٹ راجا ہے، چوپٹ راج یہاں پہ چل رہا ہے، یہاں جس کا جو کچھ جی چاہے کرے اور رہے، جو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مومن ان کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات سخت آزمائشوں کے موقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر یہاں کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر اس واقعہ خضر کا تجربہ کروایا، اور اس کے ذریعے سے انہیں تفصیل بتائی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین دنیا کا نظام چلاتا ہے اور کس طرح سے برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے اور اچھائیوں کو فروغ دیتا ہے اور حق کا غلبہ کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات یہاں پہ آتی ہیں۔ تو یہی وہ حالات تھے جس حالات میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم
پسی جا رہی تھی اور پریشان حال اور خلجان میں مبتلا تھی۔ ایسے حالات میں قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر رہے تھے اور بار بار یہ پوچھتے تھے کہ ہم پر سے مصیبت کب ٹلے گی اور کب ہم سے آسانیاں اور آسائش مطلب جو ہے رونما ہوگی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو اٹھے اور اس کا تذکرہ سورہ یونس آیت نمبر 82 میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے رب العالمین کے پاس، ربنا انک آتیت فرعون وملأه وزینته واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اس وقت مطلب جو ہے اس طرح پکار اٹھے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے، اے پروردگار کیا یہ اسی لیے ہے کہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم کی باتوں سے تنگ پڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس شکایتاً مطلب جو ہے سوال کر بیٹھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں تفصیلات کے ساتھ اس واقعے کی طرف رجوع کیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنا چاہتے تھے، علم جاننا چاہتے تھے، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیلات جاننا چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین وہ ساری تفصیلات ایسے حالات میں جب موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو مزید علم سے نوازنے کے لیے اس واقعے کو رونما کیا اور آپ خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس واقعے میں جو تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں اس میں خضر علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ بشر تھے فلاں، مطلب جو ہے کچھ لوگوں نے اسے الیاس علیہ السلام سے جوڑ دیا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں آتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے وہاں وہ رجالن کے لفظ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو رجالن کا مطلب جو ہے جو تذکرہ آتا ہے وہ جنات یا پھر وہ مطلب جو ہے دوسری اور ہی مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ خضر علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ آسمانی ایک مطلب جو ہے روح تھے جو اللہ رب العالمین نے علم کی تفصیل بتانے کے لیے، مزید علم دینے کے لیے انہیں آسمان سے نیچے اتارا گیا تھا۔ تو یہ تفصیل ہے خضر علیہ السلام کے سلسلے میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے ذریعے سے مزید علم سیکھا تھا۔ اس واقعے میں دیکھا گیا کہ پہلا واقعہ تھا چھید کرنا، دوسرا واقعہ ہے لڑکے کا قتل کرنا، تیسرا ہے وہاں پہ ایک لڑکوں کی جو دیوار یعنی ان کا خزانہ مدفون تھا اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کرنا۔ ان واقعات کو دیکھ کر لوگ مختلف قسم کے خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں جو چھید کرنے والی بات ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی سے بچانے کے لیے کوئی کام اس طرح سے کیا جائے تو وہ انسانی زندگیوں میں رونما ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر بقیہ جو دو کام اس واقعے کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں کہ ایک ہے قتل کر دینا، دوسرا ہے اس کی تعمیر کر دینا، یہ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے سے ہی یہ اخذ کر لے کہ یہ بچہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہے، یہ بچہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس وجہ سے اسے دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور کسی جان کو مارنے کی مطلب جو ہے ہمیں اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ دوسرا رہ گیا وہ تعمیر والا قصہ، اس کا بھی علم غیب سے اللہ رب العالمین ہی کا ہے اور کسی کی بغیر دیکھے اس طرح کی مطلب جو ہے چیزیں یہ کرتے ہوئے نظیر نہیں آتے۔ شریعت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے یہ آسمانی مطلب جو ہے پوشیدہ وہ حقیقتیں ہیں جو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر رونما کرتا ہے کہ برائیاں جب عروج پر پہنچتی ہیں اس عروج پر پہنچنے والی برائیوں کے خاتمے کے لیے کس کس طرح کی کاروائیاں اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ کسی کو ہٹا دیتا ہے، کسی کو دوبارہ سے اس دنیا میں بھیج دیتا ہے، کسی چیزوں کو چھپا دیتا ہے اور کسی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور کئی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں جو آسمان سے اللہ رب العالمین پوشیدہ طور پر ان حقیقتوں کو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے انہوں نے یہ بتایا کہ خضر علیہ السلام آسمان سے میں اس وقت وارد ہوتا ہوں جب دنیا میں میری کسی کو مدد کی ضرورت ہے، میں دنیا
دنیا میں آتا ہوں، انسانی شکل اختیار کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ کام مکمل کرتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں اور واپس میں لوٹ جاتا ہوں۔ تو اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین غیب سے پیچھے پوشیدہ طور پر جو انسانی نظروں سے اوجھل ہے، وہ حقیقتیں اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلانے کے لیے وہ ساری کارروائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس کی طرف اللہ رب العالمین اس واقعے کے ذریعے سے تفصیل بتاتا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو جاننا مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم ہمارے لیے اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے، مگر بقیہ سارا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور ساری کائنات کو چلانے کے لیے کس طرح کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، کہاں کون سی چیز کو کمی کرنی چاہیے، کہاں اس کی زیادتی کرنی چاہیے، کس چیز کو محفوظ کر لینا چاہیے اور کس چیز کو فنا کر دینا چاہیے، یہ ساری تفصیلات اللہ کو معلوم ہے اور وہ غیب کے ذریعے سے پردے کے پیچھے یہ ساری کام، یہ ساری کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ مگر انسانی حقیقتیں یہی ہیں کہ ہم نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کسی کا معصوم بچہ جو عقل ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وارث مطلب جو ہے معاش رکھنے والا ایک ہی شخص تھا، مگر اس شخص کو اس گھر سے اسے رخصت کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں وہ بغیر مطلب جو ہے آسرے کے رہ جاتے ہیں۔ اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کئی مطلب جو ہے سالوں تک انسان بڑھاپے کی آخری حدوں کو پہنچا ہے مگر اسے موت نہیں آتی، بلکہ انہیں وہاں پہ وہ زندہ رکھا جاتا ہے۔ ان حقیقتوں کو دیکھ کر انسان مطلب جو ہے ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کئی لوگ جلد بازی کے نتیجے میں غلط طریقے اپناتے ہیں کہ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اتنے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین ہماری طرف رجوع نہیں ہوتا، اور اس طرح کہہ کر کئی مطلب جو ہے چیزوں سے، دین سے پھرے ہوئے بھی مطلب جو ہے اس دنیا میں اشخاص نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام کی غلط فہمیوں کو یہاں واضح طور پہ مطلب جو ہے دور کر دیتا ہے کہ ظالموں کا پھلنا پھولنا، بے گناہوں کی تکلیف میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش ہونا، فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم ہو جانا اور پھر بدکرداروں کا عیش اور نیکوکاروں کے قصہ حالی، یہ سب مناظر کو دیکھ کر انسان اگر غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے تو اسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عالم الغیب رکھنے والی ہستی اللہ رب العالمین وہ اس کائنات کو چلانے والا بہترین کارساز ہے اور وہ اپنی ہماری زندگیوں کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے بہت سارے کام پردے کے پیچھے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس واقعے میں یہی تفصیلات اللہ رب العالمین نے بتائی اور انسانوں کو واضح طور پر اس کی حقیقت واضح کروائی، اور اس کے ساتھ ہی اس قریش کے لوگوں کو بھی یہ حقیقت بتا دی کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے سلسلے میں پوچھتے ہو اور وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، وہ بشر ہی ہیں، مگر اللہ رب العالمین کیونکہ اس سے ہزاروں سال پہلے پیچھے ہونے والے اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین اس کا صحیح علم رکھتا ہے اور یہ تفصیلات اللہ ہی غیب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی سچائی واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 83 سے 94 اس میں دو واقعات پیش کیے گئے۔ ایک واقعہ جہاں ہم نے دیکھا کہ 60 سے 82 اور دوسرا ہے 83 سے 98 کی آیات میں دوسرا واقعہ پیش کیا گیا جسے واقعہ ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور تفصیل دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں ان کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر دیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخش دیے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ اس کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ان
میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائے گا اور وہ اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر ہم نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمیں اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے اور وہ بہت ہے، تو بس محنت سے میری مدد کر، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑ کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیلتا ہوں۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اس میں نقب لگانا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ اور ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہ وہ دوسرا واقعہ ہے جس کی تفصیل اس واقعے کے ذریعے سے یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ بھی ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا نام ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین کے سلسلے میں مختلف روایات کے ساتھ مختلف تفاسیر میں مختلف باتیں آئی ہیں، اور مختلف اشخاص کی طرف اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ شخص فلاں ہو سکتا ہے، یہ شخص فلاں ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر قرآن مجید صرف اس نام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کون تھا، کہاں تھا، کس طرح دنیا کے کون کون سے حصے پر اس نے فتح حاصل کیا تھا، اس کی تفصیلات قرآن مجید نہیں دیتا، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی اور جس کی جانکاری سے کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو میسر نہیں آتا۔ اس وجہ سے ہم نے واقعہ خضر میں بھی دیکھا کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے نام یعنی ساتھ میں چلنے والے کا نام، اور پھر مطلب جو ہے جو واقعہ جہاں پہ پیش آیا وہاں اس کی نشاندہی وغیرہ بالکل بھی نہیں کروائی ہے، کیونکہ یہ غیر معنی مطلب چیزیں ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جو حقیقت بات انسانوں کے دلوں تک پہنچنا چاہیے، قرآن مجید کا یہ پیغام کا طریقہ کار ہے کہ وہ اس حقیقت کو اتنے ہی انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اس واقعے کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پہ اس بادشاہ کا ذکر ہے جسے ذوالقرنین کے نام سے جانا گیا ہے، مگر یہ کہاں کا ہے، کیسا ہے اور کس کا ہے اور کدھر کدھر ہوا، اس کی تفصیلات اس میں نہیں آتی ہیں۔ روایات سے مختلف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے سکندر اعظم سے اسے جوڑ دیا ہے، مگر روایات کی تحقیق کے ساتھ لوگوں نے تحقیق کی تو وہاں جس کی کوالٹیز ذوالقرنین کی کوالٹیز یہاں صفات بتائی گئی ہیں وہ سکندر اعظم کے ساتھ ملتی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو مطلب جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ رہ گیا دوسرے ان واقعات کو لے کر جہاں دوسرے مطلب شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ ہے زربق، جو ایران کا ایک بڑا مطلب جو ہے رہنما گزرا ہے، تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے ایک خسرو قیصر کے نام سے اسے جانا گیا ہے۔ یہ بہت مطلب جو ہے ان صفات سے بالکل ہی ملا جھلی مطلب جو ہے اس کی ذرا لگتی ہے، اس وجہ سے لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوچا ہے کہ شاید جس کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے وہ وہی شخص ہے جس نے دنیا کے ایک کونے سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک مختلف علاقوں کو اس نے فتح کر لیا تھا، اور اس کے درمیان میں وہاں حکومت کو قائم کیا تھا، اور رحم دلی کا اس نے رویہ اختیار کیا، اور اپنی رحم دلی اور خدا ترسی اور خدا پر تقوی کے نتیجے میں اس نے پیغام رسانی کا بھی کام کیا اور لوگوں پر رحم دلی کا بھی رویہ اختیار کیا تھا۔ تو اس کی تفصیلات اس مطلب واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ یہ شخص جو اقتدار رکھتا تھا، جن کے پاس اسباب و وسائل تھے، اس نے اپنی ایک فوج کے ساتھ مختلف مطلب علاقوں کو اس نے فتح کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہاں فتوحات ان کی مقدر بن گئی تھی۔ اس کے سلسلے میں مزید تفصیلات یہ بتائی
بتائی جاتی ہیں کہ ان کا بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ ایک ایسے جگہ پر پہنچ گئے جہاں دونوں پہاڑوں کے درمیان کی ایک وادی کا تذکرہ یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ اس شخص نے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے اس سے تذکرہ کیا کہ ہم لوگ ایک مطلب جو ہے قوم سے بڑے پریشان ہیں اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج، اور یہ یاجوج اور ماجوج ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ تو اس وقت اس شخص نے وہاں پہ جو کام کیا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوہے کی شیٹوں کو یعنی پردوں کو منگوایا اور وہاں پہ ان کی بند تعمیر کی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت ساری ایسے قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جہاں مختلف طریقے سے لوگ انہیں بار بار حملے کرتے تھے، کیونکہ وہ مہذب نہیں تھے اور اخلاق نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی مطلب جو ہے کلچرڈ مطلب جو ہے لوگ تھے، اس وجہ سے وہ لوگ ان کے پاس رہنے سہنے والی مطلب جو ہے وہ کیفیات، جو بلڈنگیں تعمیر کرنا، گھر تعمیر کرنا، ایسا کوئی مطلب جو ہے ان کے پاس تہذیب نہیں تھی، بلکہ وہ وحشی قومیں تھے، اس وجہ سے وہ آئے دن اس طرح کی مختلف مطلب جو ہے حملے کر کے وہاں پہ لوگوں کو پریشان کرتے اور غارت گری مچایا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں تذکرہ آتا ہے کہ ان سے بچانے کے لیے اس شخص یعنی اس بادشاہ کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، رحم دل، خدا ترس، تقوی پرست مطلب بادشاہ وہ ہے ذوالقرنین، اس نے وہاں پہ تانبا ڈال کر اس لوہے کے شیٹوں کے ذریعے سے ان کو محفوظ کر دیا اور ان کی قوموں کو جو انہیں پریشان کرتی تھی ان قوموں سے انہیں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ تفصیل جو یہاں پہ بتائی گئی تھی وہ تمام تفصیلات جو ابتدا سے لے کر یہاں تک کے واقعے کے درمیان میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں وہ تمام مطلب جو ہے پیش نظر رکھا جائے تو اس وقت کے جو حالات تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نبوت کا نبوت کا اظہار کے ساتھ پیغام رسانی کا کام کیا جا رہا تھا، تو اس وقت کے جو حالات تھے کہ لوگ وہاں قریش کے رہنے والے لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے یہ مفلس لوگ جنہیں کوئی مطلب اہمیت نہ دیتے اور خاص کر اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی صلاحیتوں پر بڑے گھمنڈ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو اس دنیا میں عروج رکھتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس واقعات میں جو سورہ کہف کے ابتدا سے لے کر اب تک 98 تک کی آیات میں جو واقعات، جو تفصیلات مجھے اور آپ کو بیان کرتا ہے، ان تمام تفصیلات میں یہ واضح کرتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو اطاعت شعار، فرما بردار اور لبیک کہنے والا اور مطلب جو ہے جھک جانے والی کیفیت پیدا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قریش کے لوگوں کو اس وضاحت کے ساتھ اس سورے میں بڑی تفصیل بتائی گئی۔ تو اب یہ مطلب جو ہے ہمارے لیے سوال ہوتا ہے اور کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ صرف قریش کے لوگوں ہی کو بتانے کے لیے یہ سورت کا نزول ہوا؟ نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید ایک سبق اور ایک پیغام انسانیت کو عطا فرماتا ہے، اور اسی حق میں یہ آیتیں، یہ واقعات اور یہ پیغام مجھے اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیک کردار لوگ، نیک صفت لوگ، اطاعت شعار لوگ، متقی و پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور ویسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین ساتھ بھی دیتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے اور انہیں پیغام رسانی کے لیے سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس 98 تک کی آیات کے ساتھ ہی واقعات ہمارے پاس اختتام پذیر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہاں تفصیل کے ساتھ آگے بات کو بڑھاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف اندھے بنے ہوئے تھے اور میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں سے آخر تک کا سلسلہ ایک نصیحت، ایک مطلب جو ہے پیغام، ایک سبق ہے جو ان آیتوں کے ذریعے سے ان تمام تفصیلات کے ساتھ مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اس میں اللہ رب العالمین واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا بلاوا آئے گا، سور پھونکا
جائے گا، اور اس سور پھونکنے کے ساتھ ہی جو حالات رونما ہوں گے وہاں اس سے پچھلے والی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ خبروں سے وہ نکل کر کس طرح سے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے گے۔ یہاں اسی کا تذکرہ دوبارہ سے کیا گیا کہ ایک ساتھ لوگ وہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور جہنم کو گھسیٹ کر وہاں میدان حشر میں لایا جائے گا، اور لوگ اس جہنم کو دیکھیں گے جس کے لیے وعیدیں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہیں، جس کی تفصیلات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو دی، اور ڈراوا دیا کہ اس آگ سے، اس جہنم سے بچنے کی کوشش لازماً تمہارے لیے ہوتی رہنی چاہیے۔ سامعین کرام، یہاں تفصیلات بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین اس جہنم کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کافروں کے سامنے گھسیٹ کر لائی جائے گی، اور کافروں کے پاس نصیحت یہ بھی کی گئی کہ وہ اس دنیا میں اندھے بنے رہے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین ان سے آنکھیں موند لے گا۔ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اس وقت اللہ رب العالمین پکارے گا۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نیکسٹ بات بتاتے ہوئے کہتا ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ دوسری اللہ رب العالمین نشاندہی کرتا ہے اور ہمارے نفس پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ لوگوں جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، نصیحتوں اور احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بلاوے کو آنکھیں بند کر کے مطلب جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اسی کے نتیجے میں تم مختلف معبودوں کے، دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرنے لگ جاتے ہو، مختلف لوگوں کے آگے ہاتھ مطلب جوڑنے لگ جاتے ہو، اور مختلف طریقے سے گمراہ کن راستوں کی طرف تم لگ جاتے ہو۔ اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس میدان حشر تک پہنچے، یہاں تمہاری ضیافت جو کی جائے گی وہ جہنم سے کی جائے گی۔ جہنم کی تفصیلات میں ہم نے دیکھا وہاں ان کا جو کھاجا ہوگا وہ کھاجا ہے پی پر لہو کا کچ ہوگا، پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور وہ جو انہیں اور جو کھانا دیا جائے گا وہ زخموں کا دھون ہوگا جو انہیں کھانے کو دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ ضیافت۔ اور پہناوے کے لیے جہاں جہنم کے تذکرہ کیا گیا، وہ پہناوے کے لیے آگ کے لباس ہوں گے جو انہیں عطا کیے جائیں گے، آگ کے جوتے ہوں گے جو انہیں عطا کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے واقعات ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو متنبہ کر رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو اور بیدار ہو جاؤ، اور اپنی مطلب جو ہے پیروں پر کلہاڑی مار کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، بلکہ حقیقت ہے کہ میدان عمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی صحیح رہنمائی حاصل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش ہی تمہاری بیداری ہے اور تمہاری عقل مندی ہے۔ نیکسٹ نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اسی لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور قیامت کے روز ہم انہیں وزن نہیں دیں گے۔ سامعین کرام، یہاں اللہ رب العالمین وضاحت کرتا ہے کہ لوگوں حقیقت میں جو کامیاب ہونے والا شخص ہے وہ کامیابی دنیا کی چکا چوند کر دینے والی روشنیاں نہیں ہے، نہ یہاں کی مقناطیسی طاقتیں ہیں جس کو ہم نے رجا لیا ہے یا رج گئے ہیں سامعین کرام، اور نہ ہی یہاں کے کار بنگلے ہیں جس کی تعمیر کر کے عیش آرام میں رہ کر آرام پرستی اختیار کرتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور نہ ہی یہاں بیش بہا وہ بینکوں میں موجود پیسہ ہے جو مجھے اور آپ کو کامیاب کہلاتا ہے۔ یہ وہ تمام وسائل ہیں جو اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اپنے مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے مجھے اور آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، اور جب انسان کے بلاوے کا وقت آ جاتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے یہ تجربات کر چکے ہیں اور کئی بار یہ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کا بلاوا آتا ہے اس کی سانسیں روک دی جاتی ہیں اور وہ رخصت ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا بڑا شہنشاہی کیوں نہ ہو 2 گز کی زمین میں اسے سمو دیا جاتا ہے، 2 گز کے کپڑے میں اسے لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ساری اس کی بے تحاشا اس کی دولت
پیچھے رہ جاتی ہے، جو وارثین میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیش بہا نعمتیں جو اسے مختلف انداز میں پیش کی گئی تھی وہ ساری کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور وہ اکیلا تنے تنہا خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو کر 2 گز کی زمین اور 2 گز کے کپڑے میں لپیٹ کر وہاں پہ ٹھونس دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حساب کتاب لیا جائے گا، وہاں پہ جانکاری ہوگی، وہاں پہ جانچا جائے گا، وہاں پہ پرکھا جائے گا، وہاں پہ احتساب کیا جائے گا، اور وہاں پہ موازنہ کیا جائے گا کہ آیا صحیح کیا ہے، آیا غلط کیا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر کرام الکاتبین میرے اور آپ کے کندھوں کے ساتھ مطلب جو ہے اس نے پیوست کر دیا ہے، جہاں وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک کاروائی، ایک ایک قدم مطلب جو ہے جہاں اٹھ رہا ہے وہ سارا کچھ لکھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ زمین بھی گواہی دینے کے لیے تیار کھڑی ہے، ہماری عبادتیں، نماز، روزہ بھی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے، اور ہماری قرآن مجید کا تلاوت کرنا، یہ آیتیں بھی میرے اور آپ کے سلسلے میں گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوں گی، یا تو میرے اور آپ کے خلاف حجت بنے گی یا میرے اور آپ کے حق میں حجت بنے گی۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اس میدان حشر میں پیش آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا منظر اس قرآن مجید میں 2-3 جگہ، مختلف 3 جگہوں پر اس نے تذکرہ کیا۔ ایک ہے دوزخ کا تذکرہ کیا گیا، دوسرا ہے میدان حشر کا تذکرہ کیا گیا، اور اب پھر تکرار کے ساتھ یہاں پہ لے آتا ہے کہ لوگوں، حقیقت میں جو زندگی، جو کامیاب زندگی ہے، وہ کامیاب زندگی وہ ہے جہاں انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور وہاں اللہ رب العالمین ان پرکھوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر پرکھ کر، جانچ کر انہیں کامیابی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ ارجی الی ربک کی صدا مطلب جو ہے وارد کر دے گا، اور وہاں ان کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھوں میں عطا کر دیا جائے گا۔ پل صراط پہ انسان خیر و عافیت کے ساتھ وہاں پہ گزر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور عرش کے سائے میں اسے جگہ ملے گی۔ یہ وہ کامیابی کا منظر ہے جو قرآن مجید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی ساری صحیح و جہد دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آیات کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ احکام سے انکار ہی کرنا، اس کے اللہ رب العالمین کی جو نصیحتیں ہیں اسے نظر انداز کر دینا، اور جو حکم جس زندگی کے جس شعبے کے لیے اتارا گیا ہے اس زندگی کے شعبے میں اس آنکھوں کو بند کر لینا، اور زندگی کے مختلف نفسانی خواہشات کے مطابق اس کا بڑا مطلب اس طرح کا پلاننگ کرنا، اس طرح کا طریقہ اپنانا، یہ ہے وہ ناکامیاں، یہ ہے وہ صحیح جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ وہ جو کچھ اعمال لے کے آئیں گے وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اور قیامت کے روز انہیں وہ کوئی نام اعمال میں کوئی وزن ان اعمال کا نہیں ہوگا۔ وہ دولت جتنی بھی ہو جائے، قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ایک جگہ جہاں پہ انسان اکیلا بچنے کے لیے ایک دنیا بھر کر سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ رب العالمین کے پاس رکھ دے تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ بخشا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص 2 دنیا بھر کر ہیرے جواہرات سونا چاندی مطلب جو ہے بھر کر دے دے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ ان مطلب جو ہے ہیرے جواہرات سونے چاندی کی کوئی وقت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی جو وقت ہے یا کوئی اہمیت ہے یا کوئی حقیقت ہے تو ان نام اعمال کی ہے جو صدق دل کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے جھک جانے والی کیفیت، اس کی احکام و ہدایات کو ماننے والی کیفیت، اور اتباع اللہ کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والی کیفیت، اور اپنی جان، مال، اوقات، صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے والی کیفیت اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا شیبہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حقیقت کو جانو، یہی وہ شخص تھا جسے میں نے دوست بنا لیا، اور یہ ہے وہ خلیل اللہ جس نے ہر مطلب جو ہے مشکل وقت میں جب بھی اسے آزمایا گیا، اولاد کے سلسلے میں ہو، خود اس کے نفس کے سلسلے میں ہو، اس کی مطلب جو ہے خاندان کے سلسلے میں ہو، جلا وطنی کے سلسلے میں ہو، سب کچھ ہر معاملے کے اندر جہاں پر بھی دیکھا گیا اس نے لبیک کی صدا کے ساتھ، انا مسلم کی صدا کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اس وجہ سے اس شخص کو، اس ہستی کو، اس پیغمبر کو اونچا مقام عطا کر دیا گیا اور اپنا دوست بنا دیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ کامیابی جس کی حقیقت تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دماغوں میں ہمیشہ اسے مد نظر رکھتے ہوئے پیوست رہنا
چاہیے۔ نیکسٹ اللہ رب العالمین آخری حصے کی طرف بڑھتے ہوئے سورہ میں فرماتا ہے کہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کے کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور ان مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت جس میں تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، غداری کرتے ہو، سرکشیاں کرتے ہو، یہ ساری حقیقتیں وہ ہیں جس کے نتیجے میں تم میری آیات کو مذاق بنا لیتے ہو، میرے رسولوں کی کو مذاق بنا لیتے ہو، ان کے طریقہ کار کو مذاق بنا لیتے ہو اور اسے نظروں سے اوجھل کر دیتے ہو، پسے پشت ڈال دیتے ہو۔ اسی وجہ سے تمہارا جو جزا تمہیں عطا کی جائے گی وہی وہ جہنم ہے جسے گھسیٹ کر وہاں لایا جائے گا، یہ ہے تمہاری جزا جو تمہیں عطا کی جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے حصے کی طرف، دوسرے افراد کی طرف، البتہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ یعنی دوسری طرف وہ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی صدا پر لبیک کہنے والے، جھک جانے والے، اتباع کرنے والے اور ان کے اللہ رب العالمین کے احکام کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اسے آمنا و صدقنا کے مصداق میں اس پر چلنے والے، اس کی اطاعت شعاری کا پیغام مطلب جو ہے لوگوں تک دیتے ہوئے اطاعت شعاری کے اخلاق کو اس دنیا میں ظاہر کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین فردوس عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، وہ باغات عطا کرے گا جسے حدیث شریف میں کہا گیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی ناک نے نہیں سگا، کسی زبان نے بیان نہیں کیا اور نہ کسی ذہن نے سے تصور کیا ہے۔ ایسی بیش بہا جنت ان کے ایک ایک اعمال کے نتیجے میں دوسرے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ان کے ہر عمل کے بدولت جنت کو سجاتا ہے باغات کی شکل میں، اور وہ درختیں وہاں پہ ان کے لیے مطلب لگاتا چلا جاتا ہے، ان کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں، ان کے محل تعمیر ہو رہے ہیں، ان کے اعمال کی بدولت تو خود ہی تعمیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں سے وہ کبھی نکلیں گے نہیں، وہاں سے کبھی انہیں باہر نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندے بن کر اللہ کے پاس وہاں پہ بہترین انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہوئے وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 109 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بھی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری باتیں، میرا تذکرہ، میری تعریف، میرے احکام، میری ہدایتیں، میری نعمتیں، میری بشارتیں کیا کیا کچھ ہے اگر تم بیان کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سمندر جو 3 حصہ دنیا کو لپیٹے ہوئے ہے، اگر اس کی انک بن کر ان قلموں کے ذریعے سے جو درخت اس دنیا کے اندر ہیں وہ سارے درخت قلم بن جائیں اور ساری سمندر وہ انک بن جائے اور اس کے ذریعے سے انسان لکھنا شروع کر دے، پھر سمندر یعنی انک بھی کمی پڑ جائے گی اور درخت کے قلم بھی کمی پڑ جائے گی۔ اتنی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ وہ ہستی ہے جو اپنی کبریائی میں بہت برتر ہے، یہ وہ ہستی ہے جو انسان کے غیبی حال کو جانتی ہے، جو واقعہ خضر میں ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کسی اچھے انسان کو، جہاں پہ کہا گیا کہ 2 لڑکوں کا تذکرہ جہاں پہ کیا گیا کہ 2 لڑکے تھے جن کے باپ نیک تھے اور ان کا ایک خزانہ تھا جو باپ نے مدفون کر کے رخصت ہو گئے تھے کیونکہ وہ یتیم تھے، اور وہ مطلب جب تک بڑے نہ ہو جائیں اس وقت اللہ رب العالمین نے اس خزانے کو بچانے کے لیے کس طرح کا سامان کیا۔ یہ غیب کا ایک مطلب مشاہدہ تھا جو مجھے اور آپ کو کروایا گیا کہ آسمان کے ذریعے سے کسی کا وارد ہو کر اس دیوار کی تعمیر کر دینا، یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی مال کی، اس کی دولت کی، ان کے اوقات کی، ان کی صلاحیتوں کی، ان کی محبتوں کی، ان کے اولاد کی، ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے لیے شرط اول ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے اور اللہ کے اتباع میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو جھکا دے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کیونکہ اللہ
غیب کا علم رکھتا ہے. اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ پردے کے کتنے ہی مطلب جو ہے چھپے ہوئے پردوں میں چھپ جائے وہ تک جانتا ہے. اندھیری رات میں چھپی ہوئی ہر حقیقت کو جانتا ہے اور اجالے میں ظاہر ہونے والی ہر حقیقت کو جانتا ہے، حتیٰ کہ دل میں سوچے جانے والی اداؤں کو بھی مطلب جو ہے ارادوں کو اور نیتوں کو تک جاننے والا ہے. ایسی ہستی کے آگے جھک جانے والی کیفیت کا پیدا کرنا یہ عقل کی نشاندہی ہے. عقل مند ہونے اشرف المخلوق ہونے کی نشاندہی ہے، اور صحیح مطلب جو ہے عقل کا استعمال بھی یہی بیداری ہے جو اس کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے. آخری آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ وہ آخری پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو اور اس وقت موجود قریش کے لوگوں کو دیا، جنہوں نے 3 سوالات ان یہود کے پاس سے کلیکٹ کر کے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے تھے، بتاؤ یہ 3 حقیقتیں کیا ہیں، یہ 3 واقعات کیا ہیں. تینوں واقعات اللہ رب العالمین نے بلا کموکات پوری حقیقت کے ساتھ واضح انداز میں تصویر کشی کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے لے آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ واقعات اس طرح پیش آئے تھے اور اس طرح ہوا تھا، اور اس کے ظاہر ہونے والی کیفیت یہ تھی جو تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ واقعات دنیا میں لائے گئے تھے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، وہ ایک بشر ہیں، کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے. ساری حقیقتیں اللہ رب العالمین کو معلوم ہیں اور وہی کے ذریعے سے انہیں معلومات فراہم کی جاتی ہیں. بس اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے ہمیشہ تیار رہو اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے آگے نیک اعمال کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بشارتیں ہیں، اسی میں اللہ رب العالمین کے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی امیدیں ہیں، اور اسی میں جنت پوشیدہ ہے، اور اسی میں راہ نجات میرے اور آپ کے لیے پوشیدہ ہے. سامعین کرام، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کو کئی کلاسوں پر مشتمل کئی گھنٹے لگا کر ہم نے بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ مفصل گفتگو کرنے کی، مفصل گفتگو جاننے کی اور مفصل مطلب جو ہے معلومات جاننے کی ہم نے کوششیں کی تھی. اگر اس کا ہم اجمالی مطالعہ اگر دیکھیں تو اس میں جو باتیں آئی ہیں وہ 12 چیزیں ہیں جو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی. پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ شرک کی حقیقت اور اس کی نہ کرنے کی تاکید بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ کی گئی، اور واقعہ اس میں کہف بتایا گیا. اس واقعے کے ذریعے سے قیامت کا رونما ہو جانا اور کس طرح سے دوبارہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کرے گا، اس بات کے یقین کو مطلب جو ہے انسانوں کے دلوں میں پیدا کرانے کے لیے واقعہ کہف کا رونما کیا گیا، اور مجھے اور آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتا کر اس حقیقت میں ایمان کو مضبوط کرنے کی میری اور آپ کی کوشش کی گئی. تیسرا مطلب جو ہے جو اس میں تھا لوگوں کے رویے، کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ واقعہ کہف میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ مطلب جو ہے جو قیامت کے دن اٹھائے جانے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے واقعہ پیش آیا تھا. 300 سال تک سلا کر مگر لوگوں نے ان پر جو تبصرے کیے ان پر ایک گنبد بنانے کی، وہاں ایک مزار تعمیر کرنے کی، وہاں پہ ان پر مسجدیں تعمیر کرنے کی گفتگو کی گئی. اللہ رب العالمین ایسی بدعات سے، ایسی غلط عقیدات سے ان کو بچنے کی تاکید اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے لائی گئی. چوتھی ہے جو چیز ہم نے اس سورے کے ذریعے سے دیکھی وہ ہے جہنم کا تذکرہ. جہنم کا بھیانک منظر میرے اور آپ کے سامنے آیا. جہنم کا وہ منظر تھا جہاں پر ایک مطلب وہ تھا جہاں اس کی ہولناکی تھی، دوسرا وہ منظر تھا جہاں پر میدان حشر میں اٹھائے جانے والی کیفیت تھی، اور تیسرا وہ منظر ہے جہاں پر اللہ رب العالمین خبروں سے نکلنے والی کیفیت اور وہاں پھر سے جمع کر کے اٹھانے والی کیفیت اور انہیں نیکوکار بننے کی کیفیت ہمیں آگاہی دی گئی، اور اس کی تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے اسی سورے میں چوتھے پوائنٹ کے ساتھ ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ پڑھی. اور 5واں پوائنٹ تھا جنت کی بشارتیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آئی اور بڑی حقیقتیں ہمارے سامنے آئی کہ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں اور
किस तरह अता की जाएंगी वो तफसीलात हमारे सामने आई। छठी चीज वाक़े के जरिए से बताया गया, 2 अशखास का तस्करा था। जहां इंशाअल्लाह न कहा गया, इस वजह से उन चीज़ों को खात्मा कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही चाहे तो चीज़ों को नफ़ा बख्श देता है, उसे उरूज देता है, उसे जवाल देता है, उसे छीनता है या फिर वो अता कर देता है। इस हकीकत को जानने वाली ताकीद आयात के जरिए से, वाक़े के जरिए से मुझे और आपको दी गई कि हमेशा हर हाल में इंशाअल्लाह का विर्द किया करो और इस यकीन के साथ किया करो कि अल्लाह ही देने वाला है और अल्लाह ही मतलब लेने वाला है। इस हकीकत को मेरे आपके सामने लाया गया। 7वां पॉइंट था दुनिया की हकीकत इसमें वाज़ेह की गई कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत अल्लाह की नज़र में कैसी है और किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया से बचने की ताकीद मुझे और आपको इस सूरे में बड़ी तफसील के साथ दी कि एक तमाम मतलब वो कैफियतें हैं जो सुराब की शक्ल में तुम्हारे पीछे आ रही है, इसकी तरफ झुकोगे तो तबाही और बर्बादी के तहाने पर पहुंचोगे। इस वजह से अपनी तरजीहात को मुज़य्यन और ईमान के साथ वाली कैफियत के साथ करो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। और 8वां पॉइंट था मैदान हशर का बड़ी तफसील के साथ मुज़ाहिरा किया गया कि किस तरह मैदान हशर बर्पा होगा और इंसानों की कैफियत क्या होगी। होलनाक मनाजिर मेरे और आपके सामने बड़ी तफसील के साथ आयात करीमा और अहादीस करीमा के जरिए से दी गई। और 9वां पॉइंट था रसूलों के भेजने का मकसद और जुल्म से बचने की तलकीन मेरे और आपके सामने आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को यूं ही छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि उनको हिदायत याफ्ता करने के लिए रसूलों को भेजा। उनके नक्शे कदम वाली सीरत हमारे सामने आई और फिर मतलब जो है कुरान मजीद मुकम्मल अंदाज में और अहादीस करीमा मुकम्मल अंदाज में मेरे और आपके सामने आई है। इसकी मुतालिया करते रहना, इस पर नजरसानी करते रहना, इसको अपनी जिंदगियों में वारिद करते रहना, इसी में मेरी और आपकी कामयाबी पोशीदा है। और 10वां पॉइंट था वाक़या ख़िज़र अलैहिस्सलाम, जिसमें 3 वाक़यात के साथ मुझे और आपको अक़ल शऊर अता किया गया कि गैब के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की कार्रवाई किस तरह करता है। ये इल्म महदूद है मगर अल्लाह का इल्म बहुत लाजवाल है, वो अपने पीछे बहुत सारी कार्रवाइयाँ करता रहता है। उसके बाद वाक़या ज़ुल्क़रनैन है, जिसकी मतलब जो है यहाँ पे हकीकत बताई गई कि एक बादशाह जिसने मुत्तक़ीपन इख्तियार किया, तक़वा इख्तियार किया, तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे उरूज अता कर दिया। मशरिक़ और मग़रिब और शुमाल और जुनूब के बहुत सारे इलाके का वो मतलब जो है बादशाह और शहंशाह बन गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन देने पर उतर आए तो कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके। अल्लाह ताला अता करता है, शर्त यह है कि आदमी तक़वे के साथ उसके आगे झुक जाने वाली कैफियत और नेक आमाल का रवैया इख्तियार करे और नियतों में इखलास लिल्लाहियत पैदा करे, इसी में कामयाबी पोशीदा है। और आखिरी आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मतलब जो है मुझे और आपको नसीहतें की कि हकीकत कामयाबी क्या है और हकीकत मतलब जो है जहन्नम में जाने वाले कौन लोग हैं, इनकारी लोगों का क्या अंजाम होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी जो नसीहत की कि अपने रब की मुलाकात के हमेशा उम्मीदवार रहो, हमेशा मतलब जो है इंतज़ार करते रहो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मौत तुम्हारे सांसों से ज़्यादा करीब तर है, तुम्हारे सांसों से ज़्यादा करीब तर है। और यही वह हकीकत है कि कब ये हमें आके दबोच ले और कब हमें ले जाकर आसमान की तरफ परवास कर जाए, कोई हकीकत नहीं है और कोई मतलब जो है उसकी जानकारी नहीं है। कब मतलब जो है आसमान की तरफ उठा कर ले जाएगा हम नहीं जानते। बेहतर ये है कि उसकी तैयारी में हमेशा तैयार रहें और अपना तोशा हमेशा तैयार रखें, नेक अमाल करें और अपने रब के साथ किसी को शरीक न करें। ये वो मतलब नसीहत है जो आखिरी इस सूरे के साथ मुझे और आपको की गई है। सामईन इकराम, सूरे का इख्तिताम तफसील के साथ मुफस्सिल अंदाज में, इजमाली अंदाज में आपके सामने पेश किया गया। यही वो सूरे कहफ है जो हर जुमा के दिन मैं और आप पढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसके पढ़ने की ताकीद इसके नतीजे में मुख्तलिफ नूर के अता होने वाली कैफियत मुझे और आपको देने की खुशखबरी दी गई है और इससे दज्जाल के फितने से बचने की मुझे और आपको खुशखबरी दी गई है और इसके ज़रिए से नूर अता होने वाली कैफियत मुझे और आपको देने की वहाँ पे खुशखबरी दी गई है और पुलसरात पर खैर और आफियत के साथ गुजरने वाली कैफियत मतलब जो है मुझे और आपको इस सूरे के जुमा के दिन पढ़ने और जुमा के अलावा पढ़ने के सिलसिले में मुझे और आपको दी गई है। इब्तिदाई क्लास में
ہم نے اس کے فرسٹ کلاس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کی تھی۔ سامعین اکرام، آپ سے اور اپنے دل سے یہ گزارش ہے کہ اب سورہ کہف ہم نے تفصیل کے ساتھ اتنے گھنٹے لگا کر پڑھ لیے ہیں، تو بہتر ہے کہ اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے تو اسی منظر کو رکھتے ہوئے، ان تفصیلات کو رکھتے ہوئے، اسی شعور کے ساتھ، اسی احساسات کے ساتھ اور اسی اخلاص للہیت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یقین جانیے کہ میں بھی، آپ بھی جنت کی بشارتیں دینے والے ہوں گے، جنت کا انعام پانے والے ہوں گے، کامیاب ہونے والے ہوں گے، جنت النعیم میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ شعوری احساسات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے، پلٹا جائے اور نیک اعمال سے اپنے نامہ اعمال کو مزین کیا جائے۔ تو ارادہ کیجئے، عزم کریے کہ اس محفل کے بعد ہم اٹھیں گے تو اپنی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گے، اپنے ایمانوں کی تجدید کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ایمانوں کی تجدید کے ساتھ نیک اعمال کرنے اور اپنے آپ کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو کام میں اور آپ کر کے بہانے بناتے ہیں، یہ کام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور ان کی ضرورتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں خبر کی مٹھی ہے جو اس کو بند کر سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز خبر میں جاتی ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اس کے لیے بالکل خود غرض ہو کر اس نامہ اعمال کو صحیح معنوں میں بھرنے کی کوشش کرنے کا عزم کرتے ہوئے اٹھیے۔ میں بھی کروں، آپ بھی کروں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عزم میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے نیکوکاروں کے راستے میں گامزن ہونے میں ہماری مدد عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے اس آیت کریمہ اور اس سورے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے، ایمان کی تجدید کرنے والے، اللہ کے راستے کی طرف گامزن ہونے والے، اپنے اندر نیک صفات پیدا کرنے والے، اخلاق کا صحیح نمونہ پیش کرنے والے اور ایمان کا چلتا پھرتا نمونہ بننے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔